اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ڈیئر یوٹیوب ناظرین، آج ہم نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 3 کا ترجمہ تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس ترجمے کو سن کر ضرور ایک روحانیت محسوس کریں گے۔ ڈیئر ناظرین، یہاں خطبے میں بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ یہ خطبہ شکشکیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم فلاں شخص ابن ابی قحافہ نے قمیص خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے۔ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا کہ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے اپنا راستہ لیا اور خلافت کو اپنے بعد فلاں کے حوالے کر دیا۔ بقول عشی کہاں وہ دن جو گزرتا تھا میرا اونٹوں پر، کہاں یہ دن کہ میں حیان کے جوار میں ہوں۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں استعفیٰ دے رہا تھا اور مرنے کے بعد کے لیے دوسرے کے لیے طے کر گیا۔ بے شک دونوں نے مل کر شدت سے اس کے تھنوں کو دوہا ہے اور اب ایک ایسی درشت اور سخت منزل میں رکھ دیا ہے جس کے زخم کاری ہیں اور جس کو چھونے سے بھی درشتی کا احساس ہوتا ہے۔ لغزشوں کی کثرت ہے اور موازرتوں کی بہتات، اس کو برداشت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ مہار کھینچ لے تو ناک زخمی ہو جائے اور ڈھیل دے دے تو ہلاکتوں میں کود پڑے۔ تو خدا کی قسم لوگ ایک کجروی، سرکشی، تلون مزاجی اور بے رحروی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور میں نے بھی سخت حالات میں طویل مدت تک صبر کیا، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے راستہ چلا گیا، لیکن خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے گیا جن میں ایک مجھے بھی شمار کر گیا، جبکہ میرا اس شوری سے کیا تعلق تھا، اس شورا سے کیا تعلق تھا، مجھ میں پہلے دن کون سا عیب و ریب تھا کہ آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی اور یہ نزدیک فضا میں اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا اور اونچے اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، مگر پھر بھی ایک شخص اپنے کینہ کی بنا پر مجھ سے منحرف ہو گیا اور دوسری دامادی کی طرف جھک گیا، اور کچھ اور بھی ناقابل ذکر اسباب و اشخاص تھے جس کے نتیجہ میں تیسرا شخص سرگین اور چارہ کے درمیان پیٹ پھلائے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے اہل خاندان بھی کھڑے ہوئے۔
جو مال خواہ کو اس طرح ہضم کر رہے تھے جس طرح اونٹ بہار کی گھاس کو چر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کے اعمال نے اس کا خاتمہ کر دیا اور شکم پری نے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے جس چیز نے دہشت زدہ کر دیا یہ تھی کہ لوگ بجوں کی گردن کے بال کی طرح میرے گرد جمع ہو گئے اور چاروں طرف سے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ حسن و حسین کچل گئے اور میری ردا کے کنارے پھٹ گئے۔ یہ سب میرے گرد بکریوں کے گلا کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے ذمہ داری سنبھالی اور اٹھ کھڑے ہوا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ دی اور دوسرا دین سے باہر نکل گیا اور تیسرے نے فسق اختیار کر لیا، جیسے کہ ان لوگوں نے یہ ارشاد الہی سنا ہی نہیں ہے کہ یہ دار آخرت ہم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو دنیا میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے ہیں، اور عاقبت صرف اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ ہاں، خدا کی قسم ان لوگوں نے یہ ارشاد سنا بھی ہے اور سمجھے بھی ہیں، لیکن دنیا ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو گئی اور اس کی چمک دمک نے انہیں نبھا لیا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ خدا گواہ ہے جس نے دانا کو شگافتہ کیا ہے اور ذی روح کو پیدا کیا ہے کہ اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کے وجود سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ ہوتا کہ خبردار، ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر چین سے نہ بیٹھنا، تو میں آج بھی اس خلافت کی رسی کو اسی کی گردن پر ڈال کر ہنکا دیتا اور اس کی آخر کو اول ہی کے کاسہ سے سیراب کرتا، اور تم دیکھ لیتے کہ تمہاری دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ایک عراقی باشندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کو ایک خط دیا جس کے بارے میں خیال ہے اس میں کچھ فوری جواب طلب مسائل تھے۔ چنانچہ آپ نے اس خط کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے عرض کی کہ حضور بیان جاری رہے۔ فرمایا کہ افسوس ابن عباس، یہ تو ایک شکشکیہ تھا جو ابھر کر دب گیا۔ شکشکیہ اونٹ کے منہ میں وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جو غصہ اور ہیجان کے وقت باہر نکل آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، بخدا قسم مجھے کسی کلام کے ناتمام رہ جانے کا اس قدر افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس اس امر پر ہوا کہ امیر المومنین اپنی بات پوری نہ فرما سکے اور آپ کا کلام ناتمام رہ گیا۔ سید شریف رضی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے ارشاد ان اش نقلہا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ناکہ پر مہار کھینچنے میں سختی کی جائے اور وہ سرکشی پر آمادہ ہو جائے گا تو اس کی ناک زخمی ہو جائے گی، اور اگر ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو اختیار سے باہر نکل جائے گا۔ عرب اشنق الناقہ تو اس موقع پر استعمال کرتے ہیں جب اس کے سر کو مہار کے ذریعے کھینچا جاتا ہے اور وہ سر اٹھا لیتا ہے۔ اس کیفیت کو شنکہا سے بھی تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ ابن السقیط نے اصلاح المنطق میں بیان کیا ہے، لیکن امیر المومنین نے اس میں ایک لام کا اضافہ کر دیا ہے اشنق لہا، تاکہ بعد کے جملہ اسلس لہا سے ہم آہنگ ہو جائے اور فصاحت کا نظام درہم برہم نہ ہونے پائے۔ محترم ناظرین، یہ جو جتنے بھی میں خطبات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ اردو ترجمہ علامہ ذیشان جوادی صاحب کا ہے۔ اگر کسی کو بھی کوئی اس معاملے میں اردو میں جو ہے وہ کوئی آبجیکشن یا اعتراض ہوتا ہے تو وہ کائنڈلی میں یہاں پر حوالہ ذیشان جوادی صاحب کا دے رہا ہوں، یہ انہی کا ہی ترجمہ کیا ہوا ہے۔
ڈیئر ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ خطبہ آپ نے ضرور سنا ہوگا اور آپ اس سے ضرور سبق حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔